یوم آزادی پر بہت شور شرابہ ہوتا ہے، ملی نغموں کی بھرمار ہوتی ہے، گھروں کی چھتوں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ اخبارات میں تحریک پاکستان کے زمانے کے ایک نعرے "پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ" کا ذکر آتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ 14 اگست کو اتنی جوش و خروش سے یوم آزادی منانے والی قوم کتنی آزاد ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 25 اگست 1947 کو کراچی میونسپل کارپوریشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد ہر شہری کو نہ صرف ہر قسم کی محتاجی اور خوف سے نجات دلانا ہے، بلکہ اسے آزادی، اخوت اور مساوات کی نعمتیں بھی مہیا کرنا ہے، جس کی تلقین ہمیں اسلام کرتا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں آزادی اور بے لگامی میں فرق بھی سمجھایا۔ 24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آزادی کا مطلب بے لگامی نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دیگر شہریوں اور ملک کے مفاد کو نظر انداز کر کے جو طرز عمل چاہیں اختیار کر لیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی طرح کام کریں۔ میں جب بھی قائد اعظم کی تقاریر اور انٹرویوز پڑھتا ہوں تو مجھے آج کا پاکستان بابائے قوم کی افکار کی ضد نظر آتا ہے۔ قائد اعظم نے تو کوئی جاگیردار تھی، نہ ہی بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ انہوں نے اپنی وکالت سے پیسہ کمایا اور سیاست پر لگایا۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ ایک سیلف میڈ انسان تھے جسے برطانوی سرکار نے بھی خریدنے کی کوشش کی اور کانگریس نے بھی بہت ورگلایا۔ 1940 میں راج گوپال اچاریہ نے قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ 1947 میں مہاتما گاندھی نے دوبارہ انہیں متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی، لیکن قائد اعظم نے یہ پیشکش دوبارہ مسترد کر دی۔ ان کے سامراج دشمنی کا یہ عالم تھا کہ قانون ساز اسمبلی میں بھگت سنگھ کے حق میں تقریر کر دی۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں 15 اگست کو آزاد ہوئے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست قرار دیا کیونکہ 15 اگست دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوج کی جاپان پر فتح کا دن تھا۔ اتحادی فوج نے 6 اگست کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا، جس کے بعد 15 اگست 1945 کو جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ ماؤنٹ بیٹن اتحادی فوج کا کمانڈر تھا جس کے سامنے جاپانیوں نے سنگاپور میں ہتھیار ڈالے اور اسی دن اتحادی فوج نے کوریا سے واپسی کا اعلان کیا۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کا یوم آزادی بھی 15 اگست ہے، لیکن قائد اعظم نے اپنی یوم آزادی کا سامراجی طاقتوں کو فتح کا دن سے جوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ افسوس کہ قائد اعظم کے وفات کے بعد پاکستان پر جاگیردار طبقے نے قبضہ کر لیا۔ یہ جاگیردار فوجی ڈکٹیٹروں کے خوشامد بن گئے۔ فوجی ڈکٹیٹر انہیں سامراجی طاقتوں گماشتے تھے جن سے قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی۔ اس گماشدہ اشرافیہ پاکستان کی نئی نسل کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ 9 جولائی 1948 کو حکومت پاکستان نے جو ڈاک ٹکٹ جاری کیے اس پر یوم آزادی 15 اگست جاری تھا، لیکن پھر قائد اعظم نے 14 اگست کو یوم آزادی کیوں قرار دیا؟ 14 اگست کو ہر طرف قومی پرچم کی بہار نظر آتی ہے، لیکن یہ پرچم لہرانے والے اکثر پاکستانی بھی قوم پرچم کی زنگوں اور چاند ستارے کا مطلب نہیں جانتے۔ سید انور قدوئی نے اپنی کتاب قومی پرچم کی کہانی میں سبز ہلالی پرچم کا تحریک خلاف تعلق تلاش کیا ہے۔ ان کے والد سید امیر الدین قدوئی نے میر غلام بیگ نیرنگ اور غلام راغب حسن کے ساتھ مل کر پاکستان کا پرچم تیار کیا، جس کی منظوری قائد اعظم نے دی۔ اس پرچم میں چاند اور ستارے کا تعلق ترکی کے پرچم میں موجود چاند اور ستارے سے تھا، لیکن ترکی کا پرچم سرخ اور پاکستان کا پرچم سبز ہے۔ آپ کو یہ چاند اور ستارہ پاکستان اور ترکی کے علاوہ الجزائر، آذربائیجان، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، موریطانیہ، ترکمانستان اور ازبکستان سمیت کئی مسلم ممالک کے پرچم میں نظر آتا ہے، جو اسلامی تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان کے پرچم میں خاص طور پر سفید رنگ بھی شامل کیا گیا جو امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 14 اگست کو اس سبز ہلالی پرچم کو لہرانے اور اسے سلیوٹ مارنے سے آزادی کا تحفظ نہیں ہوتا۔ آزادی کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب آپ آزادی کا مطلب سمجھیں گے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو وہ حقوق دیے جائیں جن کا وعدہ آئین پاکستان میں کیا گیا ہے۔ پاکستان کا موجودہ آئین 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا۔ اس آئین پر کلین شیو مسلمانوں سے لے کر باری شیو مسلمان تک ہر مکتبہ فکر کے رہنماؤں نے دستخط کیے، حکومت نے بھی دستخط کیے اور اپوزیشن نے بھی دستخط کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور خان عبدالولی خان کلین شیو تھے۔ مولانا مفتی محمود، مولانا غلام گوس ہزواری، مولانا عبدالحق، مولانا محمد شفیع قاروی، محمود اعظم فاروقی، پروفیسر غفور احمد اور ظفر احمد انصاری جیسے علماء کے علاوہ بشیر مسیح اور پی کے شاہانی جیسے غیر مسلموں نے بھی اس آئین پر دستخط کیے۔ ڈاکٹر اشرف عباسی اور جینیفر جہاں زیب، قاضی موسیٰ جیسے پڑھے لکھے خواتین بھی اس آئین پر دستخط کیے۔ یہ آئین غیر مسلموں اور خواتین کے علاوہ صحافیوں کے حقوق کا محافظ ہے۔
14 اگست 2023 کو اس آئین کے 50 سال پورے ہو گئے۔ اس آئین کا تحفظ دراصل پاکستان کی آزادی کا تحفظ ہے۔ جو اس آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مشکوک ہے۔ اس آئین کے مطابق آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے شہری اپنے ووٹ کا حق اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، کوئی ان کا ووٹ چوری نہ کرے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو۔ مقدمے صرف سیاستدانوں اور صحافیوں پر نہیں بلکہ ان پر بھی چلائے جائیں جنہوں نے آئین کی دفعہ 244 کے تحت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف لیا، لیکن وہ کھلم کھلا سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے ساتھ عدلیہ بھی سیاست سے دور رہے۔ جج صاحبان کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آئین کے بجائے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے وفادار ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اہل فکر اور اہل صحافت کی وفاداری کسی ایک پارٹی یا گروہ سے نہیں بلکہ صرف حقیقت سے ہو۔ انہیں جہاں جو حقیقت نظر آئے اس کی نشاندہی کر دیں۔ آزادی اظہار کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ اہل صحافت کسی ایک پارٹی کے ترجمان بن کر دوسری پارٹی پر ہمراہ آور ہو جائیں۔ آئین میں ہر ادارے کا کردار متعین کیا گیا ہے۔ اداروں کو آئین میں طے کردہ کردار تک محدود رہنا چاہیے۔ جو ادارہ اپنے دائرے سے باہر نکلے گا وہ پاکستان کی قومی آزادی کے لیے خطرہ بنے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جس ریاست میں خفیہ ادارے بغیر مقدمے کے اپنے ہی شہریوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کرتے، وہ ریاست ہٹلر، اسٹالن اور مودی کی ریاست تو ہو سکتی ہے لیکن قائد اعظم کی ریاست نہیں ہو سکتی۔ یوم آزادی پر قائد اعظم کے پاکستان سے محبت کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں آئین کا احترام کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی جواز کے آڑ لے کر آئین پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو آپ پاکستان کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں۔